ماشاءاللہ سے اب جنگ کے بعد جو بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج تھا وہ بہت سٹرونگ ہو کے سامنے آیا ہے. بہت بڑے بڑے ممالک آپ کے ایلائے بن کے سامنے آئے ہیں. وہ انویسٹمنٹ ماشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ آ رہی ہیں. یہ آپریشن سندور کے بعد آپریشن شیلڈ جو شروع کر رہے ہیں, مودی صاحب کہتے ہیں ابھی یہ پکچر ابھی باقی ہے, آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. رافیل کیا, رافیل گیا چلا گیا. اب یہ آئینس وکرانت کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ڈوب جائے گا. ہمیشہ جب بھی اب اٹیک آئے گا وہ میرین کی طرف سے آئے گا. آیت اللہ خمینی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی پاکستان اگر ہمارا ساتھ دے تو ہم انڈیا کے ساتھ اپنے ٹائز ختم کر دیں. اب لڑائی جو ہوگی وہ زائنسٹ ورسز اسلامزم کی ہوگی. آج نہیں تو کل امریکہ ایران پہ اٹیک کرے گا, اسرائیل ایران پہ اٹیک کرے گا. تو ابھی ایران اور پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ نے جس معاہدے کا تذکرہ نو مور پراکسی وار. سو دے آر اگریڈ آن اٹ. یس, ایران ہیز اگریڈ کہ اب وہ پراکسی نہیں بنے گا. پراکسی نہیں بنے گا. افغان حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی بھی جو ہے وہ اینٹی پاکستان یوز نہیں کرے گا اور کوئی بھی پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. ہم لوگوں نے اپنے الائنسز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا, فارن افیئرز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اس وقت کے بعد یہ پوسٹ امپیکٹ بتا رہا ہوں, پوسٹ وار کا ہمارے سفارت خانے ایکٹیو ہو گئے. السلام علیکم, سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. یقیناً آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین, پاکستان سفارتی سطح پہ کامیابیاں سمیٹے چلا جا رہا ہے اور حال ہی میں بھارت نے آپریشن سندور کے بعد آپریشن شیلڈ شروع کیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں زہیب خان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. الحمدللہ, جنگ ہو گئی, آپ کے آنے کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور ماشاءاللہ سے اب جنگ کے بعد جو بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج تھا وہ بہت سٹرونگ ہو کے سامنے آیا ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ممالک آپ کے ایلائے بن کے سامنے آئے ہیں. وہ سٹرونگلی آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سٹینڈ فرم ہو کے. سیکنڈلی, انویسٹمنٹ ماشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جنگ کی. یہ آپریشن سندور کے بعد آپریشن شیلڈ جو شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کون کون سا آپریشن, کیونکہ مودی صاحب کہتے ہیں ابھی یہ پکچر ابھی باقی ہے, آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. آپ کی کیا انسائٹس ہیں کہ کیا کیا کر سکتا ہے انڈیا, کس طریقے سے پاکستان کو پریشان کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جب ہم اس کو انڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں, آپریشن شیلڈ کی بات کر لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے ہمارے میرین بارڈرز کے اوپر. ہمیشہ جب بھی اب اٹیک آئے گا وہ میرین کی طرف سے آئے گا, سمندر کی طرف سے. انہوں نے رافیل کیا, رافیل گیا چلا گیا. اب یہ آئینس وکرانت کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ڈوب جائے گا. تو ان کی کوشش یہی ہے کہ ہمیں میرین پوائنٹ سے چوک کریں. اگر ہم میرین سے یہ ہمیں ڈسٹرب کریں گے, ایکچولی یہ اسٹریٹ آف ہرموز کو ڈسٹرب کریں گے. اس میں 3-4 مین پوائنٹس ہیں جو چیز کنسیڈر کرنے والا, جس میں سب سے پہلا ہے چوک پوائنٹس, جس میں اسٹریٹ آف ہرموز آتا ہے, جس میں آپ کا ریڈ سی کا آتا ہے, جس میں آپ کا ملابار آئلینڈ اسٹریٹ آف ملاکا آتا ہے انڈین اوشن کے اندر. یہ 3 پوائنٹس ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت اب اگلی بار میں یہ جو شرارت کرے گا وہ سمندر کے راستے سے ہمیں چوک کر کے ہمارا ایندھن, ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. ایسا ہی ہے. اسی وجہ سے ایران کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ابھی آیا, جو آیت اللہ خمینی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی پاکستان اگر ہمارا ساتھ دے تو ہم انڈیا کے ساتھ اپنے ٹائز ختم کر دیں گے. اور اگر میرین سائڈ سے ڈسٹربنس آئے گی تو آپ کو ایرانی نیوی بھی اندر جمپ ان کرتی نظر آئے گی. تو انڈیا کو بڑا اسٹرانگ جواب جائے گا, خالی ایک ملک کی طرف سے نہیں. ایک نیا اسلامک بلاک جو بننے جا رہا ہے. لاسٹ ٹائم ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی, میرے خیال میں آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب لڑائی جو ہوگی وہ زائنسٹ ورسز اسلامزم کی ہوگی. تو یہ وہ بلاک کی تیاری شروع ہو گئی ہے. ہمارا جو رسپانس تھا آج تک, صرف ہم مسلمانوں نے یہ دیکھا تھا بم پہ ہم پر برستے ہیں. پہلی دفعہ دیکھا کہ یار میزائل چلتے بھی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایز اے لیڈرشپ پاکستان کے پاس آ رہی ہے. سارے ہم آپ سے بات کرنا شروع ہو گئے کہ یار ٹھیک ہے, ہم بلاک بناتے ہیں, ہم مل کر جو ہے نا اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں, نہ کہ جو اٹھے ہمیں تھپڑ مار کے چلا جائے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ایسی سچویشن میں جب اس کی چاہ بہار اسے یوز کر رہا ہے انڈیا بھی, افغانستان بھی, ڈائریکٹلی اس سے معیشت بہتر ہوگی ایران کی, تو ایسی سچویشن میں وہ انٹرسٹڈ ہوگا ہماری گوادر یا کیٹی بندر یا کراچی پورٹ کی سیفٹی کے اندر؟ اس کی مجبوری ہے. کیسے؟ ایران کی مجبوری ہے. دیکھیں, آج نہیں تو کل امریکہ ایران پہ اٹیک کرے گا, اسرائیل ایران پہ اٹیک کرے گا. جیسے ہی وہ اٹیک ہوں گے اس کے پاس نیئرسٹ پورٹ کون سی ہے؟ گوادر ایئرپورٹ. گوادر پورٹ کے اوپر کنٹینرز کا جو مسئلہ تھا وہ عنقریب حل ہونے والا ہے. 2 سے 3 مہینے میکسیمم تھے. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو جولائی میں گڈ نیوز مل جائے گی کہ وہاں سے فلیٹ سٹارٹ ہو گیا.
مگر جو ہے ایران کا جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس کے اندر وہ آٹومیٹکلی آئے گا. چاہ بہار اگر ان کو چھوڑنی بھی پڑی انڈیا کو کہ نہیں بھائی ہمارا آپ سے معاہدہ کینسل ہے, وہ کر دے گا. یہ جو ہمارا ریسنٹ ہمارے وزیر اعظم کا وزٹ ہوا, ہمارے چیف کا وزٹ ہوا, جو معاہدات ہوئے, جو ڈیٹیل ہوئی فارن پالیسی کے افیئر سے, ہم نے ایران کو اس حوالے سے کافی حد تک کنونس کر لیا کہ بھائی یو آر ود اس. تو ابھی ایران اور پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, یعنی یہ جو آپ نے جس معاہدے کا تذکرہ کر نو رہے ہیں, مور پراکسی وار. سو دے آر اگریڈ آن اٹ. یس, ایران ہیز اگریڈ کہ اب وہ پراکسی نہیں بنے گا کسی پراکسی نہیں بنے گا, اور اپنی زمین کو اپنی لینڈ کو یوز نہیں ہونے دے گا اگینسٹ پاکستان, چاہے وہ بھارت ہو. یہ جو آرمی چیف کا وزٹ تھا, جو ان کے چیف کے ساتھ ڈسکشن ہوئی وہاں کی فورسز کے ساتھ, اور پھر آیت اللہ خامنئی کا جو خود انوالومنٹ ہونا اس کے اندر, اور ان کا پھر ٹویٹس آنا, ان کے میسیجز آنا, اور پبلکلی ان کا جو ہے نا ایک میسیج کنوے کرنا, یہ اس چیز کا میسیج ہے کہ ہماری زمین اب آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ایران کا جو ہے کہ اسرائیل کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور وہ جو افغانستان کے ساتھ ابھی ہم ریسنٹلی اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وہ بڑا ایک اسٹرانگ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے میٹنگ ہوئی ہے چائنا میں, اس کے بھی بڑے دور رس نتائج سننے میں آ رہے ہیں کہ اب انہوں نے بھی, افغان حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی بھی جو ہے وہ اینٹی پاکستان یوز نہیں کرے گا اور کوئی بھی پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے اس ساری سچویشن میں جو انڈیا ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا؟ انڈیا ایکچولی پالیسی فارن پالیسی کے اوپر سیٹ بیک پہ چلا گیا. انڈیا کو جب مار پڑی ہے جو تھانے دار بننے کے چکر میں تھا, اب وہ تھانے دار نہیں بن سکتا. اب وہ کوشش کرے گا فرانس کے تھرو یا دوسرے اپنے الائنس کے تھرو یونائٹڈ نیشن کے اندر پرماننٹ سیٹ لے. یہ اس کی کوشش ہوگی تاکہ وہ ویٹو کر سکے یا وہ فیصلہ کروا سکے پی او کے اوپر, یہ جو جموں کشمیر کے اوپر وہ جو ہے وہ کروا سکے, جسے وہ ہم لوگ انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی کہتے ہیں, تو وہ اس کو کروا سکے. تو یہ ساری چیزیں یہ اس کی اسٹریٹجی ہے اس وقت. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی بہت اچھی ہے. ہم لوگوں نے اپنے الائنسز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا, فارن افیئرس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا, ہمارے سفارت خانے ایکٹیو ہو گئے اس وقت کے بعد. یہ پوسٹ امپیکٹ بتا رہا ہوں پوسٹ وار کا. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے دروازے کھل گئے ہیں. ورلڈ بینک ان ہو گیا ہے, رشیا خود آٹومیٹکلی ان ہو گیا ہے. رشیا کے ساتھ پالیسی ورک چل رہا تھا پہلے پیپر ورک کی حد تک, اب اس نے اسٹریٹ اوے ڈیل آفر کر دی ہے, جو ابھی ریسنٹلی 2 ارب 2.5 ارب ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے. آذربائیجان کی ڈیل بھی اس میں شامل ہے. اسی طرح ڈیفینس ڈیلز بھی ہوں گی ابھی آگے. تو انشاءاللہ $1 ٹریلین آپ کا کہیں نہیں گیا. ڈیفینس ڈیل کی آپ نے بھی بات کی, تو بنگلہ دیش جو جس کا ڈیفینس ڈیل تھی بھارت سے جب سے بنگلہ دیش مارز وجود میں آیا تھا, تو وہ بھی کینسل ہو چکی ہوئی ہے. ابھی آپ نے انویسٹمنٹس کی بات کی تو $2 بلین جو ہے آذربائیجان نے انویسٹ کیا ہے, $2 بلین ڈینمارک نے کیا ہے, $2.75 بلین جو ہے وہ رشیا نے کیا ہے, اور $40 بلین جو ہے وہ ورلڈ بینک نے کیا ہے. رشیا جو کہ اسٹریٹ اوے بہت بڑا الائی, بلکہ یوں سمجھے ابا سمجھا جاتا تھا بھارت کا, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پیوٹن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے ایک اگر معاہدہ کر رہا ہے, تو کیا بھارت خاموشی سے ہضم کر جائے گا اس بات کو, وہ کچھ نہیں کرے گا اس کے خلاف؟ اس میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے چائنا کا. چائنا نے دوستی کا حق ادا کیا. چائنا نے آج سے 15 سال پہلے یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر میں نے ابھی کچھ نہ کیا, کوئی ایسا سسٹم نہ لانچ کیا, تو مجھے آنے والے دنوں میں جو سب سے زیادہ بڑا سامنا ہوگا وہ انڈیا کا ہوگا. مجھے امریکہ کو بھی سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ایسٹرن سائڈ سے چائنا کا جو واٹر سسٹم ہے, اوشن میرین ٹریڈ ہے, وہ ڈسٹرب ہے. ویتنام ایشو, اب اس کو کاؤنٹر کرنا تھا, تو اس کو نیکسٹ پرابلم آتا تھا مالابار آئی لینڈ کے اوپر. انڈیا وہاں اس کا راستہ روکتا تھا, تو اس نے BRI ایشو کیا. جب BRI شروع کیا تو اس نے ایک روٹ نکالا قزاقستان سے سیدھا ماسکو تک کا. اب ماسکو تک تو وہ پہنچ گیا, لیکن بغیر پاکستان کے صلح کرائے وہ اس کو گوادر پر نہیں لا سکتا تھا. دیٹس وائی چائنیز ڈپلومیٹس نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا پاکستان اور رشیا کو قریب لانے میں. اسی طرح افغانستان والا جو ابھی آپ نے ذکر کیا ڈیل ہوئی, اس میں بھی چائنیز ڈپلومیٹس نے رول پلے کیا. پھر پاکستانی سفارت خانہ آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہے تھے, پاکستانی منسٹری کے جو فارن کے جو لوگ تھے وہ سارے اس پہ ایکٹیولی کام کر رہے تھے. تو جو کیونکہ چائنا نہیں چاہتا میرا BRI پروجیکٹ ڈسٹرب ہو. اگر BRI ڈسٹرب ہوگا تو چائنا جو امیجن کیا ہوا ہے اس نے کہ وہ نیکسٹ سپر پاور ہے یا جو کراؤن ہے اس کے سر پہ سجے گا, تو وہ لوز کر جائے گا. اچھا ایک بات بتائیے گا, چائنا نے نو ڈاؤٹ یہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا بہت اسٹرانگلی ساتھ دیا,
اس سے پہلے ٹرم یوز ہوتی تھی پاک بھارت آئرن فرینڈشپ، لیکن ابھی وہ یوز کرتے ہیں، چائنیز یوز کرتے ہیں آئرن بردرز. یہ ٹرم کا چینج ہونا اٹ سیلف بتاتا ہے کہ چائنا کس حد تک پاکستان کو اپنے قریب لے رہا ہے. یہ تو آپ کی بات سے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں سفارتی تنہائی ختم کرنے میں. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، بنگلہ دیش میں بھارت کی چکن نیک کے انتہائی قریب ایئر بیس جو ہے اس پہ وہ بھی چائنا نے لے لی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھارت جو امریکہ کی پراکسی بن رہا تھا یہاں پہ اس خطے میں، اس کی گردن دبانے کے لیے چائنا نے اسے چار طرف سے گھیر لیا؟ ایسے ہی ہے، اس ٹائم انڈیا اکیلا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کو جو سپورٹ آئے گی وہ یورپ سے آئے گی. آپ کو لگتا آئے گی؟ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے 65 میں ہم سیٹو بیٹو کے چکر میں انتظار میں رہے امریکہ کے کہ جہاز آ رہے ہیں جہاز آ رہے ہیں، وہ آئے نہیں تھے. یہ ایسی سچویشن ہے. تو انڈیا کو مار پڑ جائے گی. وہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ کٹ جائیں گے اس کے سے. یہ جو ابھی خطے میں تو آپ کے جس سفارتی تنہائی کی آپ نے بات کی ہے، لیکن اگر دیکھیں تو ویسٹرن بلاک میں جب وہ اپنے سارے ڈیلیگیشنز لے کے جا رہے ہیں، ابھی کل ہی وہ ڈینمارک پہنچے ہیں، پھر اس کے علاوہ افریقن کنٹریز میں گئے ہیں، وہ امریکہ گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے پھر کولمبیا نے جو پاکستان کے معصوم بچوں کی اور معصوم خواتین کی جانیں گئی تھیں انڈین حملے کے نتیجے میں، وہ جو بیان دیا تھا اس کو واپس لے لیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جو ویسٹ ہے، بھارت اس کا دماغ مینیپولیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہاں سے سفارتی مدد لے لے گا؟ دیکھیں، وہ دنیا میں یہ بتا رہا ہے کہ جی میں نے پاکستان کے اوپر سیکنڈ اسٹرائک کرنی ہے، آپریشن سندور کو کنٹینیو کرنا ہے، وہ چاہے آپریشن شیلڈ کا نام دے دے چاہے کچھ کے. وہ اسی کوشش میں ہے، اور وہ کسی حد تک مینیپولیشن کرے گا بھی، کیونکہ ان کے کئی ریزیڈنٹ ایسے ہیں جو وہاں پر گورنمنٹ میں ہیں، کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر بیٹھے ہیں. یہاں پر ہماری گورنمنٹ کی سائڈ سے بہت زیادہ ہم لوگ ایکٹیو ہیں. یہاں پاکستان گورنمنٹ اس چیز کو کاؤنٹر کر رہی ہے اور بڑے زبردست طریقے سے کر رہی ہے. تو وہ 50-50 سچویشن رہے گی، ملی جلی رہے گی. معاشی سطح کے اوپر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سنس یو آر ورکنگ ڈائریکٹلی وتھ چائنیز اتھارٹیز، تو آپ زیادہ بہتر انسائٹس دے سکتے ہیں کہ گوادر کے حوالے سے کوئی خوشخبریاں ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ تو ہم سن رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، پروجیکٹس آ رہے ہیں، لیکن کون کون سے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں اور چائنا کس کس جگہ پہ پاکستان کو بلڈ اپ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، ذرا بتائیے. چنگڈاؤ پورٹ چائنا، جی ٹھیک ہے، چنگڈاؤ پورٹ نے کہا ہے کہ ہم اپنے شپس دیتے ہیں گوادر پورٹ کے اوپر. آپ کا شپس کا پرابلم ہے نا، ہمارے پاس شپس نہیں ہے ایکچولی گوادر چلانے کے لیے. ان کا کنسرن یہ تھا، اس میں ان کا کنسرن یہ تھا کہ جی اس پہ لوڈ کہاں سے آئے گا. یہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے ایک انیشیٹو آیا کہ یار لوڈ ہم ارینج کرتے ہیں، راستہ بناؤ. پھر منسٹر آف میری ٹائم کے کچھ سینئرز لوگ آ گئے، کچھ DGNLC کا بڑا رول ہے اس کے اندر، آرمی چیف کا بڑا رول ہے اس کے اندر. انہوں نے جو ہمارا مائننگ سیکٹر تھا اس کو ڈائیورٹ کروایا ہے اس کے اوپر کنڈیشنل بیسس کے اوپر. تو یہ ایک ایفرٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ منتھ جون کے اینڈ تک اس کے اوپر باقاعدہ ڈیپ پریس کانفرنس بائی دا پرائم منسٹر نظر آئے گی. اچھا، ایک اور بات بتائیے گا کہ ہماری دوسری یا تیسری ایک پوڈ کاسٹ تھی جس میں آپ نے تذکرہ کیا تھا مائننگ کے حوالے سے، ریکوڈیک اور وہ جو چائنا میں کاپر کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بڑی ایک اسٹرانگ پالیسی بنا دی ہے پاکستان نے. اور میں نے آرمی چیف کے کچھ جو بیانات سنے ہیں ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا جو خام مال ہے وہ ہم لوگ اس کو بڑے طریقے سے لوگوں کو سیل آؤٹ کریں گے، اور اگر ہم یہاں پروڈکٹ بنا کے بیچیں گے تو بھی ہم اس سے بینیفٹ لیں گے، ہم کسی کو بینیفٹ نہیں لینے دیں گے. اس کے اوپر آپ کی کیا انسائٹس ہیں؟ اچھا، اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں. اینٹی منی، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی پوڈ کاسٹ میں کہیں ذکر کیا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ اس کے سردار ہیں. اب وہ سرداروں نے کیا کیا ہوا ہے کہ مائن ہے، علاقہ پہاڑ آپ کا ہے یا 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین آپ کی ہے جہاں پہ وہ منرل نکل رہا ہے. انہوں نے ان کے ساتھ سب لیز ایگریمنٹ کیا ہوا کہ جی ہمیں لیز کر دیں، ہم پھر حکومت کے ساتھ یا انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے. یہ وہاں کا فلا ہے. اب آرمی چیف نے وہاں پر پالیسی دے دی. اب وہ پالیسی یہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جب بھی آئے گی وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو آئے گی. وہ اسٹیٹ بینک بھی اپروو کرے گا، SIFC بھی اپروو کرے گا. اور اس کے اوپر ہم نے ابھی ریسنٹلی کام شروع کیا، ایک ریئر ارتھ میٹل ہے اینٹی منی، یہ جہازوں کی نوز پن وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے اور اس کے اوپر خوشخبری بھی آنے والی ہے، اللہ کرے. اور یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ اینٹی منی کی جو پر ٹن ویلیو ہے $22,000 سے $23,000 پر ٹن ہے، یعنی ریئر ارتھ میٹل میں آتا ہے. یہ آپ کی سیٹلائٹ بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کے دوسرے جو سینسٹیو اس طرح کی جو ہیں IT ٹیکس کے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو
اس کی جو ہے سارا مائننگ ڈاکومنٹس وینچرز سارے پیپرز آلریڈی سائن ہو چکے ہیں. اب چائنا کی طرف سے آفیشیل لیٹر آنا باقی ہے. ہمارے چائنیز امبیسڈر جو یہاں پر موجود ہیں وہ پھر جو لیگل پروسیجرز ہیں اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اچھا ایک بات بتائیے گا تو اٹ ول بی لیٹ می فنش اٹ ول بی اراؤنڈ $1 billion to $2 billion انویسٹمنٹ. یہ میں آپ کو ایک سیگمنٹ کا بتا رہا ہوں. 1 سے 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جو یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے آ رہی ہے. اچھا ہاں یہ اس کے سروے بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اس کا سارا کچھ ہو چکا ہے. اسی طرح سیکنڈ پارٹ داسو ڈیم جہاں پر ہے وہاں پر گولڈ ریزرو موجود ہے ایز پر دا لیٹسٹ جیولوجیکل سروے رپورٹ. ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, وہ پبلش ابھی ہوا نہیں ہے یا ابھی انہوں نے کر دینا ہے کچھ دنوں تک. تو اس پہ بھی انٹرنیشنل فارمز نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے. اس کے EOIs ابھی تک آنا کچھ دنوں تک پبلش ہو جائیں گے. ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی؟ پتہ چلے کہ جی جیسے ہم لوگ پہلے سرنڈر طرح کے معاہدے کیا کرتے تھے کہ جو کمپنیاں یہاں کے ڈگنگ کرتی تھی مائننگ کرتی تھی وہ جو ہیں ان کا اپر ہینڈ ہوتا تھا اور پاکستان کا لوور ہینڈ ہوتا تھا, یہی پھر نہیں اس بار سودا مجبوری کا نہیں ہے. اچھا ہم مجبوری میں اب کوئی سودا نہیں کریں گے. مال خریدنا ہے خریدو, نہیں خریدنا بھاجن وہ راستہ ہے. اچھا ہاں تو ابھی ہماری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پاکستان مائننگ کے شعبے میں دے رہا ہے جو پالیسی اب بن گئی ہے سوائے KPK کے, کیونکہ KPK میں جو PTI گورنمنٹ ہے وہ ایک ضد لگا کر بیٹھی ہے کہ جی ہم اپنی ٹرمز پہ طے کریں گے. اگر وہ اس چیز سے نہیں ہٹتے ودرا تو ڈیفینیٹلی پھر صدر کو انٹروین کرنا پڑے گا, وفاق کو انٹروین کرنا پڑے گا. وہ پھر کیا کرے گا, سارا مائن اپنے پاس لے لے گا. ٹھیک ہے تو یہ اگر نہیں مانیں گے. PTI کا پرابلم یہاں پہ معذرت کے ساتھ جس کو تکلیف ہو یا کسی کا کوئی پرابلم ہو, PTI کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو اس میں کک بیکس لیتے ہیں مائنز ڈیل کے اندر وہ بند ہو جائیں گی, یا جو ان کا ہولڈ ہے مائنز کے اوپر وہ ختم ہو جائے گا. یہ ان کا بیسک پرابلم ہے. اسی وجہ سے لیکن اگر وہ کک بیکس بھی لے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ کیا ان کے جو بھی وہ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں انہوں نے مائننگ کمپنی کے ساتھ وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اپر ہینڈ پہ ہے KPK؟ گارنٹی کون دے گا؟ سوورن گارنٹی چاہیے نا. بلیک گرینائٹ کی مائنز ہیں KPK کے اندر, دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی بلیک گرینائٹ کی. آپ کے گھروں سے لے کر ہر جگہ استعمال ہوتا ہے, مہنگا ترین گرینائٹ ہے. آپ اس کو نکال ہی نہیں پا رہے. جب کوئی فرم وہاں پر آنا چاہتی ہے آپ اس کی ڈیل کرنے جاتے ہیں, وہ ڈیل ہی میچور نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کہتے ہیں کہ یار 30% میرا ہے, 40 اس کا ہے, 20 اس کا ہے, 10 اس کا ہے. یہ KPK کا تماشا ہے. اچھا میری ڈائریکٹ انٹریکشن میں بتا رہا ہوں, میں اپنی میرے اس فائنینسرز کا جس کی مائن اونر کا بتا رہا ہوں, گورنمنٹ آفیشلس کا بتا رہا ہوں, اور جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم وفاق کے اصولوں پہ نہیں چلیں گے. تو بھائی کیسے چلیں گے پھر؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے وفاق کو اجازت دے دی تو وفاق ہمارے مائنز اور جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے ہماری منرلز کے اوپر قبضہ کر لے گا اور ہمیں جو ہے وہ سیکنڈری کر دیا جائے گا, بلوچستان کی طرح ہمارے ساتھ ظلم ہوگا. PTI از لائک اے پیپلز پارٹی. PTI وہی رول پلے کر رہی ہے KPK کے اندر جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کرتی ہے. کیسے جی سندھ کے جو ہے نا سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے, جیسے پانی کا مسئلہ ڈال دیا, زراعت کا مسئلہ ڈال دیا, کوئی اور ایشو بنا لیا. PTI بھی وہی کام کر رہی ہے, وہی کارڈ کھیل رہی ہے, پختون کارڈ کھیل رہی ہے نا. اچھا مجھے جاتے جاتے ایک بات بتائیے گا کہ آرمی چیف صاحب نے بتایا ہے کہ ہم نے بلوچستان کا حصہ جو مائنز اینڈ منرل سے جتنی ارننگ ہوگی, اربوں میں ہو, خربوں میں ہو, ٹریلین میں ہو, بلین میں, جتنی بھی ہے, اس کا 50% ملے گا بلوچستان کو اور 50% پورے پاکستان کو ملے گا. یعنی کہ اب بلوچستان کا حصہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا اس پیسے میں یا اس کمائی میں, اس آمدن میں جو کہ مائنز اینڈ منرلز کے تھرو آئے گی. تو کیا KPK جو ہے وہ بھی اپر ہینڈ پہ نہیں آ جائے گا اس طرح اگر وہ بھی وفاق کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ گارنٹر بنے اور مائنز اینڈ منرلز کو اسی طریقے سے آگے کنٹینیو کریں پروجیکٹس کو, تو KPK بھی کیا امیر نہیں ہو سکتا؟ KPK امیر ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, ارادے کی بات ہے اور تو کچھ بھی نہیں, نیت کا پرابلم ہے وہاں پہ. لیکن اوور آل جو آپ نے بات کی نا 50% کی, وہ 50% ایسے نہیں ہے. 50% جائے گا فارن کمپنی کو, 25% بلوچستان کو جائے گا, 25% وفاق کے پاس جائے گا. یہ ٹیکس ریونیو ہے, رائلٹی پلس ٹیکس ریونیو جو وہاں سے اکٹھا ہوگا اس کی ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ ہے. یہی فارمولہ وفاق چاہتا ہے KPK میں اپلائی ہو جائے, کیونکہ KPK میں گرنائٹ کی مائنز ہیں, وہاں پہ کول کی مائنز ہیں, وہاں پہ XYZ بلا بلا بہت ساری ہیں. سلیکا سینڈ کی وہاں پر ہے, سلیکا کوارٹز آپ کا استعمال ہوتا ہے سولر پینل استعمال بنانے کے لیے. تو ہر منرل کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے اور ہمارے پاس بھرے پڑے ہیں پہاڑ. سے پالیسی کا اور نیت کا ایشو ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے. صحیح, بہت شکریہ زہیب خان صاحب. جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ آرمی چیف صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ 2028 تک پاکستان کو
IMF اور تمام سودی جتنے بھی ہمارے ایجنٹس ہیں ان کے شکنجوں سے نکالنا ہے. تو اگر حافظ نے یہ ٹھان لی ہے اور شہباز شریف ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان الحمدللہ معیشت کی پٹری کے اوپر آ چکا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ 2028 تک ہم IMF کے شکنجے سے جان چھڑا کے پاکستان کی معیشت دنیا کی بہترین معیشتوں میں شمار ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.